العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی اب معتکف ہو گئے. یا عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف جبکہ اس کے معنی پر نظر ہو اور دل میں یہ نیت موجود ہو. دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے ورنہ زبان سے کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا جبکہ دل میں نیت نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب داخل مسجد ہوں اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں کھا پی نہیں سکتے افطار بھی نہیں کر سکتے. اور افطار کا وقت آ گیا نیت نہیں کی تھی اب یاد آئی تو نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تام مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کرے بلکہ ثواب کے لیے کرے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں کچھ چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے جمادی الاخری کی آج تیسری شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے سال ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3 جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں اور قرآن مجید اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اس میں راز کی باتوں سے مراد کون سی راز کی بات ہے؟ اب جیسی راز کی بات ہوگی ویسا اس کا حکم ہوگا. اب کسی کا راز آپ کے پاس ہے اور وہ عیب ہے تب تو ظاہر ہے کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی تو گناہ ہوگا. تو اس لیے جیسی بات ویسا حکم شرعی ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں
رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے مقصدوں کو راز میں رکھو، یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاص باتیں بندہ یا نعمتیں اس کو حاصل ہیں تو اس پر دوسروں پر اظہار کرنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اپنی نعمت ظاہر کی اور نظر لگ گئی، تو یوں موقع کی مناسبت سے بندہ جو ہے اپنی چیزوں کو راز میں رکھتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں بتانا بھی مفید ہوتا ہے، تو بہرحال حدیث کی شرح میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بات بتا رہا ہوں میں جو حدیث سے پاک میں آئی کہ اپنے مقاصد کو راز میں رکھنے کی اس میں ترغیب ہے کہ کل ذی نعمت محسود، یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو نعمت حاصل ہوتی ہے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ دوسرے کی راز کی حفاظت کے تعلق سے حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے، یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا، مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی بات ہے، لہذا اسے امانت سمجھو، اس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سائڈوں پہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ سن تو نہیں رہا، تو یہ اس بات کا ظاہر قرینہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی بات نہ سنے، تو اب یہ کہ یہ بات ہم کسی کو بتا نہیں سکتے بھلے اس نے زبان سے منع نہ کیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علی ریاض توری پتوکی سے عرض گزار ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل گنے کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے، کسان گنے کو فروخت کرنے کے لیے جب گاڑیوں پر لوڈ کر کے مارکیٹ یا شوگر مل دیتے ہیں تو راستے میں گزرتے ہوئے لوگ گاڑیوں سے گنے کھینچ لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس انداز سے بغیر اجازت گنے کھانا جائز ہے؟ رحمۃ فرما دیں۔ ظاہر ہے جو اس طرح گنے کھینچ کے نکالتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اور اس طرح ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، اور جتنے گنے اس طرح انہوں نے چھین کر کھائے ہیں یہ توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جن کے گنے تھے، ٹرک والے کے گنے تو ہوتے نہیں ہیں، ٹرک والا تو مزدور ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، تو یہ کہ جو اصل مالک ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوگی، خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بندے کی حق تلفی ہے نا، تو لوگ اس طرح گنوں میں بھی کرتے ہیں، اور غلہ جو ہو کھجوروں کی گاڑی لدی ہوگی، اگر کوئی بوری کھلی رہے تو کھجوریں نکال کے کھا لینی، اس طرح لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ ہم یہ ڈکیتی ہے، جی ہاں یہ لوٹ رہے ہیں ایک طرح سے، چھین رہے ہیں، اور ڈکیتی بھی ہے یا پتہ نہیں چوری کے اس میں آئے گا یہ کہ دوبارہ لے کے یہ ایسا کرنا دوسرے کی حق تلفی ہے، حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے، تو جتنا اس طرح کھایا ہے یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ہاں اصل مالک معاف کر دے تو الگ بات ہے، مزدور سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مزدور تو مالک نہیں ہوتا نا اس کا، وہ وہاں بھی بول دے گا، بلکہ وہ بولے گا لے لو تب بھی جائز نہیں ہوگا، جبکہ پتہ ہے کہ یہ مزدور کا نہیں ہے تب جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر واقعی مزدور مالک ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عام طور پر مزدور مالک ہوتا نہیں ہے، یہ اجیر ہوتا ہے،
اجرت پر یہ پہنچانے کے اور لوڈنگ انلوڈنگ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ